سرمایہ دار لوگوں کو پروان چڑھا کر خوش ہوتے ہو. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو پروان چڑھا دیا. کنسٹرکشن انڈسٹریز کو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا. کنسٹرکشن کسی کے پاس کچھ ہوگا تو کوئی لینے جائے گا نا اپنی جگہ. یہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لالے ہیں. پھر کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، کیا صرف 2 صوبوں کے لوگ ہیں؟ کیا حیدرآباد پاکستان کے اندر نہیں آتا؟ کیا دوسرے شہر، دوسرے غریب پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ان کے لیے کیوں سہولتیں نہیں ہیں؟ ان کو کیوں کچھ نہیں ملتا؟ ان کے ساتھ ظلم کیوں؟ ان کے ساتھ زیادتی کیوں؟ ان کے ساتھ دورہ معیار کیوں؟ انہیں کچھ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہاں کی شاعرائیں ٹوٹی پھوٹی، یہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں، یہاں صحت کے لیے دوائیں نہیں ملتی. یہاں پر غریب مر جائے تو گدھا گاڑی اور ٹھیلے پہ رکھ کر جنازے کو لے جانا پڑتا ہے، ایمبولینس نہیں ملتی. یہ باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں مگر یہ حقائق پر مبنی ہیں. آج اپنی کارکردگی کو لوگوں سے موازنہ کرو. تم نے سب کو پروان چڑھا دیا. کرپشن مافیا، شوگر مافیا، ڈالر مافیا، گندم مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا، تم نے سب کو پروان چڑھایا. سب ارب پتی بن گئے. 2.5 سال میں بتاؤ تم نے ایک کو پھانسی پر چڑھایا؟ ارے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا سولی پر چڑھا دیتے ان لٹیروں کو جنہوں نے غریب عوام کا جینا دوبر کر دیا، جنہوں نے غریب عوام کی آنکھوں میں آنسویں دیے ہیں. اور رئیسائی کسر یہ منتخب نمائندوں نے پوری کر دی، یہ ایم پی ایم این اے نے پوری کر دی، ان ناظمین نے پوری کر دی. کروڑوں اربوں روپیہ ہر سال اس قوم کی بھلائی کے لیے نکلتا ہے مگر جاتا کہاں ہے؟ ان کے بینک بیلنس میں. نیب کہتا ہے ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کہتی ہے ہم تحقیقات کر رہے ہیں. ارے جس کی دم اٹھا کر دیکھو، جس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، تمہیں سب کروڑ پتی ارب پتی ملیں گے. تم کر کیا رہے ہو؟ سب پروان چڑھ رہے ہیں سوائے غریب کے، سوائے مڈل کلاس لوگوں کے. تو کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ریاست کی؟ ارے ریاست مدینہ تو وہ ہوتی تھی، بولنا زبان سے بہت آسان ہے. ریاست مدینہ تو وہ ہوتی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کی ذمہ داری عمر پر ہوگی. عمر اس کا وقت کا حاکم عمر ہے. لیکن اس انصاف کی حکومت میں سانہ شاہیوال کے لوگ وہ بچے منتظر ہیں، ان بچوں کی آنکھیں منتظر ہیں کہ ہمارے والدین کو بیچ روڈ پر گولیوں سے بھون دیا گیا. ان کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوئے. وہ انصاف کے لیے دربدر ہیں. یہ انصاف کی حکومت ہے، یہ انصاف کی حکومت ہے. لاہور کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کو، ناموس رسالت کی بات کرنے والوں کو، ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو گولیوں سے چھیل دیا گیا. ان کو روزے داروں کو گولیاں چلا کر ان کے گھروں پر ایک نہیں درجنوں لاشیں بھیجی گئیں. ہمارا کسی تنظیم سے تعلق نہیں لیکن ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ضرور ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں، کوفی ایک لوگوں کا نام نہیں. ارے جس جگہ بھی ظلم ہوتا ہو اور لوگ خاموش رہتے ہوں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتے ہوں، وہی علاقہ کوفہ ہے، وہی لوگ کوفی ہیں. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آج بولتا نہیں ہے کوئی ڈر کے مارے کہ ایسا نہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو ہمارے لیے بھی کوئی کہانی کھڑی ہو جائے. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. حکمرانوں آج یہ سیٹ تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، تمہارے بعد کسی اور کے پاس ہوگی. ان عہدوں پر نہ اترانا. ایسا نہ ہو یہ عہدے چلے جائیں اس کے بعد لوگوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں میں ہوں اور تمہیں پورے پاکستان میں چھپنے کی بھی جگہ نہ ملے. ختم نبوت سے نہ
ٹکرانا، ناموس رسالت سے نہ ٹکرانا. ارے یہ ناموس رسالت وہ ہے، ختم نبوت وہ ہے. انسان مہنگائی تو برداشت کر لے گا، دوا نہ ہو برداشت کر لے گا، گھر نہ ہو برداشت کر لے گا، لیکن جب ختم نبوت پر بات آئے گی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئے گی، تو یہ پھر کسی کو بھی نہیں دیکھے گا. یہ سر پر کفر باندھ کر نکل جائے گا. اور میں یہ اعلان کہا کرتا ہوں، ارے جب قاضی فیصلے نہ کریں تو پھر قاضیوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے ہمیں امن سے رہنے دو، ہمیں صبر سے رہنے دو، ہمارے صبر کو نہ آزماؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر تم گلی گلی میں ممتاز قادری نکل جائے. ارے جب اللہ نمرود کو پیدا کرتا ہے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدا کرتا ہے. ارے اللہ جب فرعون کو بھیجتا ہے تو رب کریم موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجتا ہے. ارے اللہ جب راجن جوان جنم دیتا ہے تو اللہ غازی الدین شہید کو بھی بھیج دیتا ہے. ارے جب گستاخ رسول سلمان بے تاثیر جنم دیتا ہے تو رب کریم غازی ممتاز قادری کو بھی بھیج دیتا ہے. ارے تم کتنے ممتاز قادریوں کو مارو گے، کتنے ممتاز قادریوں کو پھانسی پر چڑھاؤ گے؟ تم جس گلی سے نکل جاؤ، ایک ممتاز قادری کی آواز نکالو، تمہارے سامنے سینکڑوں کی لائن لگی کھڑی ہوگی. کیوں کہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے. ارے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ.